اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامکس دا نیو وار فرنٹ کی آج بہت ہی ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اوپر قرضوں کی صورت میں ایک جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اور تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ قرضوں کی جنگ جو آج ہمیں ایک بڑے واضح انداز میں نظر آتی ہے، یہ جب سے پاکستان بنا تھا اس وقت سے کوششیں شروع ہو گئی تھیں اس ملک کو ختم کرنے کے لیے. تو اس کا کچھ ہسٹوریکل ہم آسپیکٹ بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیکنیکلی بھی آپ کے سامنے ہم ایجوکیشن کے حوالے سے رکھنا چاہیں گے کہ یہ ڈیٹ کیوں کریٹ ہوتا ہے، مطلب ایک ملک کی اکانومی کو چلانے کے لیے قرضہ کیوں لینا پڑتا ہے، کیوں یہ ضروری ہے. اور جس میں آپ بار بار یہ بات سنتے آئے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، انہوں نے تو اپنی الیکشن کے اندر ایک کیمپین کا حصہ یہ بنایا تھا کہ یہ کشکول توڑیں گے اور یہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن اس کے باوجود نہ صرف آئی ایم ایف بلکہ یہ کہ دوسرے بھی جو انٹرنیشنل بینکس ہیں ان سے بھی انہوں نے لینڈنگ کی، پھر چائنا سے لینڈنگ کی، سعودی عرب سے لینڈنگ کی، اور نہ جانے کہاں کہاں سے جو بیرونی قرضے ہیں وہ لینڈ کر چکے ہیں. اور اس وقت جو ہمارا مین ادارہ ہے خزانے کا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ تو پاکستان کے جو اندرونی بینک ہیں ان سے مسلسل قرضے لے ہی رہا ہے، اور ان کو بہت ہی ہائی ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر وہ قرضے واپس دے رہا ہے. اس سب کا بوجھ جو ہے وہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہے، یعنی پاکستان کی عوام کے اوپر ہے. تو یہ ٹاپک بہت ریلیٹڈ ہے ہم سے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک جنگ آپ کے اوپر سٹارٹ ہو چکی ہے، اس جنگ کی وجوہات کیا ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کو آج انشاءاللہ ہم کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے. اور میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح کیوان انور صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. تھوڑی سی سر ہسٹری بتائیں گے کہ پاکستان آفٹر دا انڈیپینڈنس کیا ہوا پاکستان میں؟ یہ قرض شروع سے ہی پاکستان لیتا ہوا آ رہا ہے یا اس کی کیا، تھوڑا سا آپ بتائیں گے ذرا ناظرین کو؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی، یہ جو قرضوں کا جو ایک سارا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بلڈ اپ ہے، یہ چولی دامن کا ایک ساتھ ہے جو پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے بہت عرصے سے. اور اگر ہم اس کو جوڑیں تو ہمارے قرضوں کی جو اصل جنگ ہمارے اوپر مسلط کی وہ 1958 میں کی. آپ کو پتہ ہے کہ 8 دسمبر 1958 کو ہم پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، اور پہلی ٹرانچ یا پہلا پروگرام آئی ایم ایف کا انڈر دا ایوب خان گورنمنٹ پاکستان کو اپنے بننے کے 10 سال بعد. جی، بننے کے 10 سال. اور اس وقت سویلین گورنمنٹ نہیں تھی بلکہ اس کو جی ٹیک اوور کیا جا چکا. بالکل. ایوب خان کی وہ رژیم تھی، اور یہ وہ ٹائم تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ بھی بڑے قریبی مراسم تھے، اور امریکہ پاکستان کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا اپنی جھولی میں بٹھا کے تو بڑا ہماری جو ہے نا اس کی ایلیویٹ کیا تھا ہمارے اسٹیچر کو. سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے ساتھ محبت کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً ہمیں اس اندھے کنویں میں جھونکا جا رہا تھا جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں، اور جس کی اصل شکل اب ان اٹس ٹرو فارم ہمارے سامنے ریویل ہوئی ہے. So 1958 is when we actually went into this debt war جس کی ہم آج بات کریں گے. اس سے پہلے تھوڑا سا آ جاتے ہیں لیاقت علی خان کی اسیسینیشن. الیکٹڈ پرائم منسٹر، فرسٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر، اور ویری ایکٹیو ممبر آف مسلم لیگ ان انڈیا، قائد اعظم کے قریبی ساتھی. ان کو اسیسینیٹ کیا گیا. اس سے پہلے وہ ایک دورہ کر کے آئے تھے جس کے اندر انہوں نے جو خلاصہ دیا تھا وہ فائنینشیل فریڈم کا دیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ فائنینشیل فریڈم. اور اسی طرح قائد اعظم نے 1948 کے اندر جب اسٹیٹ بینک کا اجرا کیا تو قائد اعظم نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ وی نیڈ اے فری پاکستان، بالکل فائنینشلی فری پاکستان، کہ اس کی اپنی فائنینشیل پالیسیز مطلب پاکستان کی ساورنٹی کے ساتھ جوڑا تھا. اور مطلب یہ دونوں جو لیڈرز ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کام وہیں سے سارا یہ سٹارٹ ہو گیا. رائٹ، ٹھیک ہے. اچھا، اور اس میں پھر یہ گورنمنٹس ہماری چلتی رہیں، اور پھر کبھی سول گورنمنٹ ہوتی تھی اور کبھی جو ہے وہ ملٹری کی گورنمنٹ ہوتی تھی، لیکن قرضے جو ہے وہ برقرار رہے. اس کے اندر کیٹلسٹ کہاں پہ لگایا کہ یعنی یہ جو قرضوں والا کام تیز ہوا یہ کس جگہ پہ ہوا؟ جی اسد بھائی، آپ نے جس طرح یہ کانٹیکسٹ بلڈ کیا لیاقت علی خان پھر اس کے بعد قائد اعظم، تو اس میں میرے خیال میں ایک چیز سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ ماڈرن ڈے سلیوری کا جو ترجمہ ہے وہ بیسکلی قرضوں کے اندر جکڑنا ہے. اور یہ ہم عموماً بات کرتے ہیں کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین جو کتاب ہے، اور اینڈ مینی ادر بکس فار دیٹ ریزن.
تو یہ بات کرتے ہیں کہ جو پچھلی سینچری یا 18th سینچری یا اس سے پہلے کا جو سٹائل تھا سلیوری کا، جس میں بانڈڈ سلیوری تھی، جس میں انسانوں کو جکڑ کے آپ لاتے تھے، تو جو ہیومن سویلائزیشن کی ایولیوشن ہوئی تو وہ جو بانڈڈ سلیوری تھی وہ ختم ہوئی. جس طرح یو ایس کے اندر بھی بالکل ایک ٹرینڈ آیا اور وہ حریت کے کانسیپٹ جو اجاگر ہوئے. تو دس واز ویری کلیورلی ڈیوائزڈ کہ جو ماڈرن ڈے سلیوری ہوگی اب اس میں لوگوں کو جکڑنے کی ضرورت نہیں ہے یا فزیکل بانڈڈ جو ہے نا وہ لیبر کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرضوں کے تھرو بھی سلیوری کریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اور یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے، اس میں بے تحاشا ملک ہیں. صرف وہ جو جان پرکنس کی کتاب ہے اس میں ہی دیر آر اوور اے ڈزن کنٹریز جس کی بات ہوئی ہے کہ پلان کے تحت اور ایک پالیسی کے تحت جو ہے وہ ملکوں کو قرضوں میں جکڑا گیا. ان ملکوں کو جن کے ساتھ آپ کے کچھ اہداف تھے، آپ نے یا تو کوئی ڈپلومیٹک بینیفٹ لینا تھا یا اکنامک بینیفٹ لینا تھا یا کوئی ٹریڈ روٹس آپ نے لینے تھے، جو کہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات جڑتے ہیں. تو ان کو کمپلائی کرنے کے لیے یا ان کو آن بورڈ کرنے کے لیے ان کے اوپر قرضوں کا اتنا بڑا بوجھ دے دیا کہ اس کے بعد وہ آپ کی ہر ہاں میں ہاں ملائیں گے آپ ان کی، اور جیسے وہ کہیں گے اس طرح آپ چلیں گے. تو یہ کچھ آپ کہہ لیں کہ ہمارا بھی ماضی اور حال جو ہے وہ اسی طرح ایک سلیوری والی ہی کنڈیشن میں. اور اب آپ نے دیکھا جیسے آپ نے بات بھی کی اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری تھی وہ سرنڈر ہم نے کی نا، اور کس کے کہنے پہ کی؟ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کی. تو اٹ از دا سیم اسٹوری بینگ ریپیٹڈ اگین. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کیا قرضے لیے بغیر اکانومی نہیں چل سکتی؟ وائی دس ڈیٹ نیڈس ٹو بی کریٹڈ اینڈ ہاؤ ایکچولی اٹ از کریٹڈ؟ یہ قرضہ کیوں لیا جاتا ہے اور یہ ہوتا کیا قرضہ؟ جی دیکھیں، اکانومی ایک اچھی اکانومی، ایک خود مختار اکانومی تو بالکل چل سکتی ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ گھر چلاتے ہیں. ایک گھر کیا قرضے کے بغیر چل سکتا ہے؟ سوال اگر ہم دیکھیں انڈرسٹینڈنگ تو چل سکتا ہے. کون سا گھر نہیں چل سکتا جس کے اندر فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے، اس کے جو افراد ہیں، اس کے جو ورکنگ ہینڈز ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں ہیں، وہ لیزی ہیں، وہ اوور اسپینڈ کرتے ہیں، وہ ان کی عادتیں خراب ہیں، مطلب یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو وہ گھر جو ہے وہ پھر قرضے لیتا ہے اور قرضے لے کے چلتا ہے. تو اسی طرح ملک کا بھی ہے، ملک کا ایک گھر ہے، اور اگر ملک کی معیشت جو ہے وہ مس مینجڈ ہے یا آپ کے جو اوور آل جو گورننس کے معاملات ہیں یا پروڈکٹیوٹی کے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم جو آپ نے قرضوں کی بات کی، قرضے کیوں لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، قرضے لیے جاتے ہیں جب آپ کی اکانومی کے اندر ڈیفیسٹس ہوتے ہیں. ڈیفیسٹس کا کیا مطلب ہے؟ خسارہ. ٹھیک ہے. اب خسارے کے ٹپکلی دو آپ کہہ لیں کہ دو ڈائمینشنز ہوتی ہیں جب ہم ملکوں کی بات کرتے ہیں. ایک آپ کا ڈومیسٹک خسارہ ہوتا ہے جس کو ہم بجٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. اور بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے کہ ایک ملک ہے جو کہ اپنی کمائی ٹیکسز کے تھرو کر رہا ہے، اور وہ ٹیکس جتنا حاصل کر رہا ہے اس سے زیادہ وہ ملک کو چلانے کے لیے، ملک کی اکانومی یا اسٹیٹ کے افیئرز رن کرنے کے لیے اخراجات کر رہا ہے. تو یعنی کہ آپ کی جو انکم ہے وہ کم ہے اور آپ کے اخراجات ملک چلانے کے لیے ڈومیسٹک لیول پہ وہ اخراجات زیادہ ہیں. تو اس کو ہم بجٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں یا اس کو فسکل ڈیفیسٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک خسارے کی ایک شیپ ہوتی ہے. ایک دوسری شیپ ہوتی ہے جس کو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں یا اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ وہ ڈیفیسٹ ہے یا خسارہ ہے جو کہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ ہوتا ہے. آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا آپ کے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے اور آپ اس سے فورن ایکسچینج جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. اچھا، دوسری طرف آپ ظاہر پروڈکشن ہے، ملک چلانے کے لیے اور ضروریات ہیں، مشینری امپورٹ کرتے ہیں، باقی اور کیمیکلز امپورٹ کرتے ہیں، کموڈیٹیز ہیں. تو اس کے لیے آپ جب امپورٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں پیمنٹس بھی فورن ایکسچینج میں کرتے ہیں یا یو ایس ڈالرز میں نارملی کرتے ہیں. تو جب آپ کی انکم فورن ایکسچینج کی، یا اگر آسان کر لیں تو یو ایس ڈالر کی انکم یا پروسیڈز جو آپ کی اکانومی کے اندر آ رہی ہیں وہ کم ہے، اور آپ کے جو اخراجات ہیں جو امپورٹس کی فارم میں، امپورٹس کی فارم میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کے ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے، آپ کی کموڈیٹیز ہیں، آپ کا را مٹیریل ہے، پھر لگژری گڈز ہیں، جتنی گاڑیاں یہ ساری امپورٹ ہو رہی ہیں، سی کے ڈی ہے، تو بلیوں کا کھانا ہے، بلیوں کا کھانا ہے، لگژری آئٹم بہت بے تحاشا ہیں. تو جب یہ گیپ ہوتا ہے یا خسارہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی انکم یا آپ کے ملک کے اندر ڈالرز کم آ رہے ہیں لیکن آپ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ہاں جی، زیادہ بھیج رہے ہیں باہر، آپ زیادہ بھیج رہے ہیں باہر اور پیمنٹ زیادہ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ.
یہ دو قسم کے ڈیفیسٹ سے خسارے ہوتے ہیں جو ملکوں میں ہوتے ہیں. عموماً ملکوں میں اول تو اچھی اکانومیز میں ہوتا ہی نہیں ہے، یا جنرلی اکانومیز میں کوئی ایک خسارہ ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا، لیکن جب یہ دونوں یکجا ہو جاتے ہیں تو ان کو ٹوئن ڈیفیسٹ کہتے ہیں. ٹوئن ڈیفیسٹ. تو پاکستان اس وقت ٹوئن ڈیفیسٹس کی جو صورتحال ہے اس میں مبتلا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے. ٹوئن ٹاورز گرے تھے تو ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ ٹوئن ٹاور بلڈ ہونا شروع ہو گیا. بس ہمارے مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ ٹوئن ٹاورز گر ہی رہے ہیں. یہ جو ٹوئن ڈیفیسٹ ہے یہ تو ظاہر ہے جس کو کہتے ہیں ڈبل ویمی، یعنی کہ آپ کو دونوں طرف سے چپیٹ پڑ رہی ہے، اور یہ ایک اکانومی کی بہت زیادہ کمزور ہونے، بہت زیادہ ونریبل ہونے کی بڑی کلیئر نشانی ہے، اور اس کو ایک ایمرجنسی موڈ میں ہی دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ کتنا ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کوئی فگر آپ کو؟ جی دیکھیں پاکستان کی جو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کہہ لیں، اور اس کو زیادہ تر ناپا جاتا ہے جی ڈی پی، پرسنٹیج آف جی ڈی پی کی فارم میں. تو اگر ہم کہیں کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے تو یہ تقریباً 5.3% آف یور جی ڈی پی ہے. اور اگر ہم بات کریں آپ کے فسکل ڈیفیسٹ کی تو یہ کوئی تقریباً 8.2% آف یور جی ڈی پی ہے. اور ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ ان ڈیفیسٹس کے پیچھے جو قرضے ہیں تو پھر ان کی کیا میعاد ہے، وہ پھر ہم آگے انشاءاللہ. فسکل ڈیفیسٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا ہماری ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے، کہ یہ جو ہم ہر وقت ہم سنتے رہتے ہیں اتنا فسکل ڈیفیسٹ ہے. جی تو واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ؟ جی دیکھیں جب ہم فسکل ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو میں نے جس طرح بھی تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا کہ ایک ملک کی انکم جو ہوتی ہے وہ اس کی ٹیکسیشن کے تھرو ہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. تو جو ٹیکس سے ریونیو آ رہا ہے اور حکومت چلانے یا ملک چلانے یا اکانومی چلانے کے لیے جو اخراجات ہیں، اگر آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور آپ کی ٹیکس کلیکشن کم ہے تو اس کا جو بیچ میں خسارہ یا جو گیپ ہے اس کو ہم فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. تو یہ بھی ہے، اور جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے، تو یہ ہمارے اس وقت اکانومی میں دونوں ڈیفیسٹس موجود ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، پاکستان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملک کے اندر سے بھی قرضہ لینا پڑتا اور باہر سے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے. یعنی صرف اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے یا سعودی عرب سے یا چائنا سے یا قطر سے ہم وہاں سے قرضے لے رہے ہیں، بلکہ ہمیں ان ہاؤس بھی لینڈنگ کرنی پڑتی ہے، یعنی ود ان دا کنٹری. تو یہ ڈومیسٹک ڈیٹ اور فورن ڈیٹ، جی اس کی ضرورت تو تب پیش آتی ہوگی جب آپ نے مثال کے طور پہ، اب میں اور آپ ایک گھر کے فرد ہیں، آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ مجھے دے دیں، اور جب آپ ہاتھ کھڑا کر دیں گے تو میں کہوں گا کہ چلیں پڑوسی سے مانگ لیتے ہیں یا کوئی اور. تو اس قدر ہمارے خرچے بڑھ گئے ہیں کہ یہ جو ہمارے ڈومیسٹک ڈیٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فورن لونز بھی لینے شروع کر دیے تھے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ 1958 کے اندر ہی اس کی ضرورت پیش آ گئی تھی جی، اور آئی ایم ایف نے $25,000 اس وقت پاکستان کو دیے تھے. بالکل. تو اس وقت بھی یہ پوزیشن تھی، اور آج تو یہ اندرونی بیرونی قرضے دونوں پاکستان لے رہا. جی اسد بھائی، آپ کو اس کو نا تھوڑا سا ان کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں قرضے اپنی جگہ پہ اپنا ایک پرپس سرو کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ کا جس طرح ہم نے بات کی کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، جب فسکل ڈیفیسٹ جو کہ آپ کے اپنے ملک کی ٹیکس کلیکشن ورسز جو ملک چلانے کے لیے آپ نے پیسے دینے ہیں، تنخواہیں، اسٹیٹ کے گروتھ کے، ڈیولپمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، جب اس میں آپ کا جو گیپ آتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ ڈومیسٹک ڈیٹ یعنی کہ لوکل کرنسی یعنی کہ روپی فارم میں قرضہ لیتے ہیں، اور یہ کمرشل بینک سے لیتے ہیں آپ. اور اس کو جو آپ کہہ لیں کہ جو گورن کرتا ہے یا اسٹیٹ کی بہاف پہ آرگنائز کرتا ہے، یا یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرتا ہے. تو جب آپ کمرشل بینک سے قرضے لیتے ہیں ملک چلانے کے لیے تو وہ آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہوتا ہے، جو کہ روپی کے فارم میں ہوتا ہے. لیکن آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے، جس کو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں یا ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، اس کو آپ اپنے روپی سے پورا نہیں کر سکتے، ڈالر بورو کرنے. جی بالکل. تو وہ پھر ایک الگ ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو ہر صورت میں فورن کرنسی چاہیے، اور جو کہ ٹپکلی US ڈالرز ہیں. تو وہ قرضہ اپنی جگہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دو ڈیفیسٹس الگ الگ ہیں، فسکل ڈیفیسٹ الگ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ الگ ہے، جو ٹوئن ڈیفیسٹس ہیں. تو جس وقت آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ آتا ہے اور وہ قرضہ جب چڑھتا ہے اور وہ ڈالر کی فارم میں ہوتا ہے تو اس کو ہم ایکسٹرنل ڈیٹ کہتے ہیں. اس کو پورا کرنے کے لیے یا اس کو برج کرنے کے لیے جو آپ قرضے لیتے ہیں وہ ظاہر ہے آپ پھر باہر سے لیتے ہیں. باہر سے مراد یہ ہے کہ اس میں عالمی مالیاتی ادارے ہیں
جیسے IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, پیرس کلب ہے. پھر آپ ڈائریکٹ جا کے تو ملکوں سے بھی لیتے ہیں, جس طرح ہم نے چائنا سے لیا, UAE سے لیا, سعودی عربیہ سے لیا, ابھی ریسنٹلی رشیا سے لیا. تو اور پھر اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں جو کہ آپ کو قرضہ دیتی ہیں. لیکن اس قرضے کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فارن ایکسچینج یا US ڈالرز لینے اپنے امپورٹ ایکسپورٹ یا ٹریڈ گیپ کو برج کرنے کے لیے. تو ان دونوں کو اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے, کیونکہ دونوں کے اپنے اہداف ہیں. بالکل صحیح. کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ یہ جو پاکستان کے اوپر اتنے ڈیٹس ہیں, کہ پاکستان کی انٹیگریٹی ہے, پاکستان کا فائنینشیل فریڈم ہے, اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں آپ آج پاکستان کے اوپر, اور فیوچر کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں, جب بھی فیوچر کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہسٹری کو جاننا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی فیوچر فورکاسٹنگ کے لیے آپ کو ہسٹوریکل ڈیٹا کو اینالائز کرنا ہوتا ہے, تبھی آپ فیوچر ٹرینڈز کو فورکاسٹ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ کانٹیکسٹ بلڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے قرضوں کا معاملہ ہے, یہ اس کا کوانٹم کیا ہے, اس کا سائز کیا ہے, اور اس کا ٹرینڈ کیا ہے. اس سے تھوڑی سی پکچر آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ ہمارے ساتھ یہ جو واردات کی جا رہی ہے, یہ واردات کا اسکیل کیا ہے, سائز کیا ہے, اور طریقہ کار کیا ہے. تو اسد بھائی, اگر ہم کچھ فگرز کی بات کریں تو جو ٹوٹل ڈومیسٹک اینڈ فارن ڈیٹ ملا کے پلس لائبلٹیز, یعنی کہ قرضوں کا جو ٹوٹل حجم ہے اس وقت پاکستان کے اوپر, وہ تقریباً 50.5 ٹریلین روپیز ہے اگر ہم پاکستان روپیز میں. اچھا, میں اس کے ساتھ ایک اور چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 2005 میں ایک پارلیمنٹ سے ایک ایکٹ پاس ہوا, اور اس کا نام تھا فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005. اس میں یہ ہدف سیٹ کیا گیا تھا کہ, اور یہ بیسٹ پریکٹس بھی ہے اگر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں, کہ پاکستان کا ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو ہے وہ 60% سے اوپر نہیں جائے گا. اس کو وائلیٹ کیا گیا, تو اس کو وائلیٹ تو کیا گیا, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں. وی آر ایٹ 93.7% آف دا GDP. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے 85% ہے. نہیں, جب لائبلٹیز آپ ساتھ ملا لیتے ہیں تو یہ 93.7% ہے. اگر آپ صرف پیور ڈیٹ کو لیں گے اور لائبلٹی سائڈ پہ کر دیں گے تو پھر یہ 80+ ہے. لیکن بھلے 80% ہو یا 80+ ہو یا 90+ ہو, یو آر لوکنگ ایٹ کہ جی جو آپ کا اپنا ہدف تھا وہ 60% کا تھا, جو ایز این ایکٹ, اور آپ اپنے اس ایکٹ کو 2005 سے لے کر ابھی تک وائلیٹ کر رہے ہیں, اور آگے بھی کوئی آثار نہیں نظر آتے کہ اس کو آپ واپس پل بیک کریں گے. تو ایک تو یہ حجم آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ کتنا بڑا یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ اگر 100 روپے کما رہا ہے تو قرضے میں کتنا جائے گا. دیکھیں, پاکستان اگر 100 روپے کما رہا ہے تو 93.7% جو سال کی کمائی کا ہے وہ تو اتنے سائز کا آپ کا اس وقت قرضہ ہے, یعنی کہ تقریباً جتنی آپ کی کمائی ہے اتنا ہی آپ کا اس وقت قرض ہے. اور یہ وہ سچویشن ہے جو کلاسیکل ڈیٹ ٹریپ کی سچویشن ہوتی ہے, کیونکہ اب اس کا امپیکٹ آئے گا کہ آپ کے پاس جو انکم ہے جو فارن ایکسچینج کے فارم میں آ رہی ہے, اس کا ایک بہت بڑا حصہ تو آپ واپس پے کر رہے ہیں ان قرضوں کو اتارنے کے لیے جو کہ آپ نے لیے ہوئے. تو آپ جو ہے ٹیکنیکلی اس وقت ایک ڈیٹ ٹریپ کی سچویشن میں پہنچے ہوئے تو ہیں ہی ہیں, لیکن اب وہ سچویشن بھی ایک کرائسس کی شکل اختیار کر رہی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ, اگر آپ اجازت دیں تو, ٹرینڈز رکھنا چاہوں گا. خاص طور پہ جو زیادہ کنسرننگ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ یا فارن ڈیٹ. کیونکہ دیکھیں, ڈومیسٹک ڈیٹ تو آپ نوٹ چھاپ کے بھی اتار سکتے ہیں, نوٹ چھاپنے کی مشین تو حکومت کے پاس ہے, اور وہ الگ بات ہے کہ اب اسٹیٹ بینک کو آپ نے خود مختار کر دیا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کرنے کی اجازت اب نہ دے آپ کو, کیونکہ ان کے اہداف چینج ہو گئے, وہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں کور کیا. ہاں جی, تو یہ تو آپ کو اور چوک کرے گا, یعنی کہ پہلے ہی آپ کو جو ہے نا وہ کرونا یافتہ ہیں, آپ کو سانس نہیں آ رہا, تو آپ کہیں یار وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کی جگہ اس کی جو سانس کی جو وہ آ رہی ہے نا وہ بھی پائپ بند کر دو تاکہ یہ اچھا جو ہے نا تڑپے. تو تڑپے, ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے اور وہ اپنا وینٹیلیٹر لا کے آپ کو دے, یا آپ سے آپ کے پراپرٹی کے ڈاکومنٹ سائن کروا کے کہے کہ تب میں تمہاری سانس کی نالی کھولوں گا جب تم اپنے پراپرٹی کے ڈاکومنٹ میرے نام پہ کر دو گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. امپورٹنٹ چیز آپ کہہ رہے ہیں, ابھی کافی سارے پاکستان کے ایسٹس جو ہیں وہ رہن رکھوائے ہیں جی لونز کے اگینسٹ. جی, خدشہ تو یہ ہے کہ وہ تو ایسٹس چلیں, پھر بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کی خود مختاری کو شاید نہ اس طرح کرتے ہوں, لیکن جس طرح اب یہ ٹرینڈ جا رہا ہے, جب اسٹیٹ بینک کو آپ نے اس کی اٹانومی کا بل پاس کیا صرف IMF کے کہنے پہ,
اور اپنی اپنی ساورنٹی کی, تو پھر یہ جو ٹرینڈ ہے یہ کہاں تک جائے گا؟ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی کہ یہ ٹرینڈ تو آپ کو خدا نہ خواستہ اس پوائنٹ پہ لے جا سکتا ہے کہ آپ اپنے نیوکلیئر ایسٹس بھی شاید گروی رکھوائیں یا ہینڈ اوور کر دیں. تو سیکیورٹی رسک تو ہے. میں آپ کو یہ جو سچویشن ہے اس کا تھوڑا سا بلڈ اپ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں. یہ اتفاقاً ہے کیا 1958 میں جب ہم گئے تو یہ قرضوں کی جنگ تو ہمارے پاس شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. ایکسٹرنل ڈیٹ کے اوپر میں تھوڑے سے آپ کا اٹینشن لانا چاہتا ہوں کہ 1970 میں ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ 3.5 بلین ڈالرز تھا. 2018 میں ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ 93 بلین ڈالرز تھا. 2001 میں یہ 119 بلین ڈالرز تھا اور اس وقت یہ 121 بلین ڈالرز کراس کر چکا ہے. تو یہ اس وقت آپ کی صرف ایکسٹرنل ڈیٹ کی سچویشن ہے. اب ڈیٹ سروسنگ کی بات کریں, یعنی کہ آپ کو ان قرضوں کے لیے جو ری پیمنٹ سال کی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے اور قرضے لینے پڑیں گے. ہاں, اس کے لیے قرضے تو آپ لے ہی رہے ہیں. اس کا حجم کیا ہے؟ تو اس کا حجم 1970 میں 256 ملین تھا. ٹھیک ہے. 2018 میں 6 بلین تھا اور 2020 میں یہ 12 بلین ہے اور اس وقت بھی تقریباً 12 to 14 بلین کی رینج میں آپ ہیں جو صرف آپ لون ری پیمنٹ کے لیے اماؤنٹ دے رہے ہیں ان اداروں کو جو کہ عالمی مالیاتی ہیں یا پھر دوسرے ممالک ہیں جنہوں سے آپ نے کمرشل بیسس پہ قرضے لیے. ادائیگی کر رہے ہیں اس کی آپ سود کی ادائیگی کریں اور یہ وہ ڈیٹ ٹریپ کی سچویشن ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں. اسی طرح ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کی اگر ہم بات کریں جو کہ ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے, 2018 میں ہماری ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو 76% تھی جو ہم نے بات کی نا 60% ہونی چاہیے, اور آج جو ہے وہ 2022 میں ہم کو 93.7% پہ. تو یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے کہ یہ پچھلے 3-3.5 سال میں اسپیشلی اور 9/11 کے بعد سے خصوصاً ایک بہت بڑا ڈرامیٹک جمپ بھی ہے اور ایک بڑی کلیئر ٹریجیکٹری ہے ہمیں ان قرضوں کے بوجھ تلے پراپرلی دبانے کی. شروع تو ہوا 1958 سے, لیکن وہ آپ کی ایک گریجول واردات چل رہی تھی, ہماری عادتیں خراب کی جا رہی تھی جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ دا ڈچ ڈیزیز بھی کہتے ہیں کہ آپ کو وہ لت پڑ جاتی ہے کہ قرضوں کے بغیر پھر آپ کا کوئی بجٹ ہی نہیں بنتا. مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ماضی کے فائنانس سیکرٹری ہیں, ان کے ساتھ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی تو ان سے اتفاق یہ ہوا کہ جی ہمیں یہ قرضوں کی ضرورت کیا. تو ان کی مائنڈ سیٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, کہ انہوں نے فوراً ہی جا کے قرضے نہیں لیے آئی ایم ایف سے. ورنہ ہمارا تو یہ اسٹینڈرڈ فارمولا تھا, جو ہی نئی گورنمنٹ آتی تھی تو فائنانس سیکرٹری کا کام ہوتا تھا کہ فوراً ٹکٹ کٹاؤ اور جا کے آئی ایم ایف کے دفتر میں بیٹھ جاؤ کہ جی ہمیں قرضہ چاہیے, ورنہ ہماری حکومت چل ہی نہیں سکتی. یہ ہے ڈچ ڈیزیز. جب آپ کا مائنڈ سیٹ اتنا زیادہ سلیوری کے موڈ میں ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ جی اس کے بغیر آپ کا بجٹ ہی نہیں بن سکتا, آپ کا ملک ہی نہیں چل سکتا, آپ کی گورنمنٹ کامیاب ہی نہیں ہو سکتی, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کیسے اس غلامی سے نکل سکتے ہیں؟ تو یہی وہ ٹرینڈ ہے جو کہ پریویل کر رہا ہے اور جو ہمیں یہاں تک لایا. پاورٹی ریٹ کے بارے میں بتائیں کہ جو ایک ہم سنتے ہیں غربت کی شرح پاکستان میں کتنے % ہے پاورٹی ریٹ چل رہا ہے؟ جی اسد بھائی, اس وقت ہماری اوور 50% آف پاپولیشن جو ہے وہ پاورٹی لیول سے نیچے ہے, یعنی وہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. مور دین 50% پر یہ ساری یہ جو انفارمیشن ہے یہ بہت ہی ویلیویبل ہے, خاص طور پہ ایجوکیشن پرپز سے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا واردات ہو رہی ہیں. جی بالکل. اور 2-3 چیزیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں کہ اب جیسے نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے نیکسٹ ایئر, اور پھر وہی الیکشن میں پارٹیز ہوں گی, پھر وہی دعوے کیے جائیں گے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے ان کی طرف سے نہ کیے جائیں, دوسروں کی طرف سے کیے, یہ کہا جائے گا کہ ہمارے پاس کوئی سولوشن ہے. ایک عام آدمی کیا کرے اس وقت؟ یعنی ہم بینگ اے پاکستانی, اگر ہماری کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن کسی کے ساتھ ہے بھی یا نہیں ہے, یہ ساری انفارمیشن ہمیں پتہ لگ گئی ہے, اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں اسد بھائی, نالج از پاور, اور یہ جو زمانہ ہے اس کے اندر ایک انفارمیشن کا ہونا اور اس کا ادراک ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب یہ انفارمیشن اور ادراک ہوگا ان چیزوں کا تو آپ کوئی نہ کوئی تحریک
کوئی مومنٹم، کوئی پریشر گروپ کریٹ کر سکتے ہیں. اور ایک عام آدمی کے کرنے کا یہی کام ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ کے اتنا پریشر کریٹ کرے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ ہو یا اسٹریٹ پاور یوز کر کے. اور مطالبہ کیا بنتا ہے؟ مطالبہ یہ بنتا ہے کہ ہمیں ان قرضوں سے نکال. یہ قرضے لینے کے بعد ان کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہوتا نا کہ آپ اپنا گھر بہت اچھی طرح رن کر رہے ہوتے اور آپ قرضے لے رہے ہوتے کوئی ڈیولپمنٹ یا گروتھ کے لیے. چلیں اس کا ایک دینی پرسپیکٹو ہے کہ قرضے سرے سے ہیں ہی غلط اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اس کی بیس لائن ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار آپ اس بیس لائن پہ تو ابھی آئے نہیں ہیں، اول تو آئیں، کیونکہ جب تک نہیں آئیں گے تو اللہ کے ساتھ جنگ ڈکلیئر کر کے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. لیکن آپ چلیں، آپ ماڈرنسٹ فارم میں کہتے ہیں نا کہ جی آج کل کے جو کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر بھی اگر بات کرتے ہیں تو کم سے کم وہاں پہ تو یو کین گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر. یہ تو منیمم بیس لائن ہے نا. منیمم یہ ہے کہ آپ اپنا سروائیول تو کریں گے، اپنا سروائیول کریں. تو بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے تو یہ تقاضا کرنا بنتا ہے کہ ہمیں ان قرضوں سے نکالیں. نکالنے کا طریقہ کار تو ظاہر ہے ان مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ان سرکلز کے پاس ہے جو اختیار رکھتے ہیں پالیسی میکنگ کا. وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں. اس میں میرا خیال ایک بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خرچے کم کریں. دیکھیں یس، اس کے تو پھر دو طریقے. پھر ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں ایک گھر کی ایگزامپل. ایک گھر کے اندر ایک فیملی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے اپنی لائف سٹائل کو، اپنے اسٹیچر کو انکریز کرنا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے ایک مطلب جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنی سیونگز کریں تاکہ آپ کے ایسٹس بڑھیں. اب ایک گھر نے اگر اپنی سیونگز کو بڑھانا ہے اور اپنی مالی حیثیت کو بڑھانا ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی انکم میں اضافہ کریں، یعنی کہ اپنی جی ڈی پی گروتھ کو ملک کی سطح کے اوپر بڑھائیں. وہ بہت کم ہے اگر ہم اپنے پیئر گروپس کو دیکھیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں. اور اس کے اوپر تو میرے خیال میں ایک بڑی واضح پکچر بنتی ہے کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری کی حیثیت سے اس وقت ایز پر دا ورلڈ بینک ہم تقریباً کو 3.5% جی ڈی پی گروتھ پہ ہوں گے 2022 میں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم 4 سے 5% گرو کریں گے، لیکن ورلڈ بینک کی اسیسمنٹ ہے کہ ہم اراؤنڈ کو 3.5% گرو کریں گے ان 2022. اس کے ساتھ جو ہمارا پیئر گروپ ہے اس میں انڈیا بھی ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، اس میں ویتنام بھی ہے. تو ہم اگر اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں تو وی شوڈ بی گروئنگ ایٹ لیسٹ بٹوین 6 to 8%. یہ وہ منیمم اسٹینڈرڈ ہے جس کے اوپر ہم کنسسٹنٹلی گرو کریں گے تو ہم اپنے عوام کو سطح غربت سے نکال سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آپ کا پاپولیشن گروتھ ہی 2.5% ہے. تو اگر 3.5% میں سے 2.5% پاپولیشن گروتھ آپ نکال دیں تو آپ کی ایکچوئل ریئل گروتھ تو صرف 1% ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ نے لوگوں کو روزگار دینا ہے، آپ نے اتنے لوگوں کو یا فیملیز کو فیڈ کرنا ہے. تو آپ کا یہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے یہ تو سسٹینیبل ہی نہیں ہے اگر آپ نے واقعی اپنے آپ کو گرو کرنا ہے. کریکٹ. ٹھیک ہے سر، ہم اس کو کنکلوڈ تھوڑا سا کرنے جا رہے ہیں. جی. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 7-8 سالوں کے اندر پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو کچھ ان کے ایموشنس کو تھوڑا سا تیز کیا گیا، یعنی خاص طور پہ جو ریلیجیس فیکٹر ہے پاکستان میں اس کو یوز کرتے ہوئے. رائٹ. اور یہ کہا گیا کہ جی یہ قرضے نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے، دھرنے شروع ہوئے. اور اس کے اندر جو مین 2 پارٹیز تھیں جو بھی سب کو پتہ انہوں نے بھی یہی یوز کیا کہ قرضے بہت ہیں، یہ ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے. پھر 2018 میں ایک 17 کے آخر میں یا 18 میں ایک دھرنا اور ہوتا ہے. اس کے اندر ریلیجیس آڈینس جو ہیں ان کی سمپیتیز لے کے ان کو باہر نکالا گیا اور ان کو لا کے مطالبات رکھوائے گئے، ملک کو بلاک کیا گیا، سارا کچھ ہوا. ابھی پچھلے دنوں بھی ہمارے یہاں ایک دانشور صاحب ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان کے قرضوں سے جان چھوٹنے کا طریقہ کار صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو فورن ڈیٹ ہے اس سے ہم ہینڈز اپ کر دیں. اور انہوں نے کوٹ کی ایک ریلیجیس پرسنالٹی کی مثال کے انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کو بڑا انہوں نے پریز کیا. جب ٹرینڈ فالوئنگ ہم نے دیکھی تو اس کے اندر جو ریلیجیس آڈینس تھی ان کے جذبات کو کافی ابھارا گیا تھا اور بھڑکایا گیا تھا اور لگ رہا تھا کہ بڑا فیم حاصل ہو گیا اتنی زبردست بات کرنے سے. تو بینگ این اکانومسٹ
میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ از دیٹ پاسبل ان ٹوڈیز ورلڈ پریکٹیکلی کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں اور آپ آج کے اس گلوبل ویلیج میں رہتے ہوئے دنیا کو کہہ دیں کہ نہیں جناب ہم نہیں دے سکتے؟ دیکھیں اس کو اصل میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ان دونوں کا کوئی رائٹ اینڈ رانگ آنسر نہیں ہے. بیلنس اس طرح کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو صرف فیس ویلیو پہ دیکھیں گے تو بینگ اے کنٹری ان دا گلوبل ولیج آپ اپنے آپ کو باغی بنا کے تو سروائیو نہیں کر سکتے. یہ ایک زاویہ ہے اس کو دیکھنے کا. اور ظاہر ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسی اسپیس کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس سارے قرضے کی جو ایک ہمارا بوجھ ہے اس سے ہم نکل سکیں. اور ڈیفینیٹلی یہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا پہلا مینڈیٹ ہونا چاہیے, ہوتا بھی ہے لیکن عمل نہیں ہوتا اس کے اوپر فار مینی ریزنس. نیتوں کا بھی فتور ہے, لیکن اگر ہم کہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے تو پھر وہی جو ہم نے بات کی کہ اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے ایفرٹ کریں, اپنے اخراجات کم کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اور خاص طور پہ ہمارے جو پاور سینٹرز ہیں اور اس میں سارے ہیں جتنے بھی آپ کے اقتدار کے ڈومینز میں ہیں, چاہے وہ سول یا نان سول, سب کی جو لگژریس لائف سٹائل ہے وہ تو سگنیفائی نہیں کرتی کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. پروٹوکالز ہیں اور لیوش آپ کی جو نا انفراسٹرکچرز ہیں اور آپ کی ایون جو پرکس ہیں, آپ کے ریٹائرمنٹ پرکس ہیں, تو وہ تو کہیں سے نہیں. جو عوام کا حال دیکھیں اور جو آپ کی رولنگ ایلیٹ کا حال دیکھیں, تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی انکم کو بڑھائیں اور اخراجات کو کم کریں اور آہستہ آہستہ اس سے نکلیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو فیس ویلیو کے اوپر آپ کہیں کہ ود ان دا گلوبل ولیج ایک اپروچ ہو سکتی ہے. اچھا اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو جس طرح آپ نے کیا, دیکھیں وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو رول آؤٹ کریں, لیکن اس کو کرنے کا ایک پلانڈ اور ایک آرگنائز طریقہ بھی ہے. ایسے قوانین موجود ہیں جس میں آپ ڈیٹ کو اوڈیس ڈکلیئر کر سکتے ہیں, اور اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا قرضہ جو کسی سیاسی رژیم نے کرپشن کی بیس پہ یا اپنی مالی مفاد کے لیے حاصل کیا ہو تو اس کو عوام کے اوپر ڈالنے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اس کو ایسی جگہ پہ انویسٹ کیا گیا ہو جو نان ڈیولپمنٹل ہو. یس, اور اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو یعنی کہ اس پہ ایک پورا کیس بن سکتا ہے. تو جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماضی کی پارٹیز کے اوپر بہت زیادہ بلیم گیم کرتے ہیں اور وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے جو قرضے لیے ہیں وہ بڑے زیادتی تھی, کرپشن تھی, یہ تھا, تو اگر واقعی ان کی بات میں میرٹ ہے تو دے شوڈ ڈکلیئر انٹرنیشنل ڈونرز کا ڈیٹ. اور خاص طور پہ اس میں جو بڑے کلپریٹ ہیں وہ تو یہ IMF اور ورلڈ بینک والے ہیں. ان کو کیونکہ ڈرتے ہیں اس لیے آنکھ نہیں دکھا سکتے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے, اور ادھر آنکھ دکھائیں گے تو اپنی حکومت سے جاتے رہیں گے, حکومت سے جائیں گے. لیکن اگر کرنے کا کام یہ, اگر ہم اس راستے پہ جائیں تو آپ وہ قرضے جو کرپشن کی بیس پہ لیے گئے ہیں ان کو اوڈیس ڈکلیئر کریں اور آپ انکاری ہو جائیں اور آپ انٹرنیشنل کورٹس میں چلے جائیں اور آپ ثابت کر دیں, تو وہ آپ کے اوپر لائبل ہیں, اور اس کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں. اچھا, یا پھر اگر آپ کہیں کہ جی آپ بہت ہی بڑے انقلابی ہیں تو پھر آپ پہلے تو ایسی پولیٹیکل رژیم کریٹ کریں جس کے پیچھے پورا ملک کھڑا ہو, اور پھر آپ ایک فیصلہ کریں. فار ایگزامپل, اگر آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اللہ کا قانون چلے گا اور نافذ ہوگا, اور آپ اس کو بیس بنا کے کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی سود کا معاملہ ہے یہ ہم ڈسکنٹینیو کریں, سود نہیں دیں گے, تو پھر ایک پوری ڈیبیٹ اور ایک بیٹل ہے جو لڑی جا سکتی ہے, لیکن وہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یو نیڈ پبلک سپورٹ, اور آپ کو اس کی ذہن سازی بھی پبلک کی کرنی ہے, اور اس پبلک کی ذہن سازی تبھی ہوگی جب پبلک یہ محسوس کرے گی کہ صرف ان کو قربانی دینے کے لیے نہیں کہا گیا, وہ تو قربانی دے ہی رہے ہیں, 70 سال سے دے رہے ہیں, پبلک دے رہی ہے, بالکل. لیکن جو ایلیٹس ہیں اور جو پالیسیز بنا رہے ہیں وہ قربانی صرف پبلک سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بالکل, تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ قربانی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے پہلے خود ایک رولنگ ایگزامپل, ایک رول ماڈل, اور وہ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی سٹارٹس ایٹ ہوم. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم عالمی اداروں کو یا ممالک کو ریفیوز کریں گے تو وہ ریفیوز کرنے سے پہلے یا اس بیس پہ کریں گے کہ جی ہم یہ اس نظام کو نہیں مانتے, تو سب سے پہلے تو آپ ریفارم اپنی ڈومیسٹک اکانومی میں لائیں. ایگزیکٹلی, آپ اپنی اسٹیٹ بینک کو چینج کریں, اپنی کمرشل بینکس کی پالیسیز کو چینج کریں, یہ بینکنگ سسٹم کو ختم کر کے تو آپ کو نیا نظام لے کے آئیں. پھر تو آپ کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ آپ باہر والوں کو بھی کہیں, لیکن اگر آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کس منہ سے جا کے دوسرے کو کہہ سکتے؟ تو یہ دونوں کے بیچ میں ایک بیلنس ہے. بالکل صحیح ہے سر, بہت شکریہ آپ کی قیمتی آراء کا. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا
اور ہمارا جو پرپز ہے اس پروگرام کو کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم ماسز کے اندر ایجوکیٹ کریں، ماسز کو ایجوکیٹ کریں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اکنامکس جو ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور یہ ہر کسی کا مسئلہ ہے. تو اس لیے آج کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ ڈیٹ کے حوالے سے تھا. آپ نے ڈیٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں یہ ڈیٹ کب سے شروع ہوا اور اس وقت ہم کتنے قرضے میں ہیں، اور اس کا کچھ ہم نے آپ کو ایک وے آؤٹ بھی بتانے کی کوشش کی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا نواز اسٹوڈیوز کے، اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور کیوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.